جی السلام علیکم ڈاکٹر یونس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو مشکور ہوں جناب ایاز محمود صاحب کا، آپ سے تعارف سے ایمان نے کروایا تھا. آپ کی کتاب میں نے پڑھی تھی جو آپ بہت عمدہ کتاب تھی، اور پھر یہ آپ کے شاگرد بھی رہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، جو کہ آپ کی ایک اچھی شہرت ہے استاد کی، نقاد کی، ادیب کی، تو ذرا سا اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے آبا و اجداد سے. اصل میں میرے زیادہ جو انٹرویوز ہیں، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ خاندانی پس منظر، کوئی دادا کی باتیں، کوئی پردادا کی باتیں، اور آپ تو ماشاءاللہ یوں بھی سید احمد شہید صاحب کی اولاد میں سے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے اپنے بزرگوں کے بارے میں بتائیے. وہ سید احمد شہید کی دو شادیاں ہوئی تھیں، جی بلکہ تین. جی جی ایک ان کے اپنے خاندان میں جی ان سے بچے ہیں جو یہاں پاکستان میں موجود ہیں. دوسری بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. تیسری دوران جنگ جب وہ صوبہ سرحد جی کو جی فتح جی جی ہوتا جی کر ہاں رہے تھے، تو یہ چترال میں جی چترال کے جو سادات ہیں ان میں شادی ہوئی. جی. تو ان سے جو بچے ہوئے وہ میرے پردادا تھے. اچھا 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 اچھا. تو اس طرح پھر میرے پرداداؤں میں خود عالم دین تھے. اچھا میاں ماشاء اللہ. نذیر حسین. اس زمانے میں ہندوستان کا کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو اٹھائیے وہ میاں نذیر حسین کا شاگرد جی نکلتا. جی جی تو الٹیمیٹلی یہ لوگ جگہ جگہ جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے. وہ بالآخر نذیر احمد صاحب کے پاس جا کے وہ اختتام پہنچتے. اچھا. تو میرے وہ دونوں پردادا جو تھے میاں نذیر حسین کے شاگرد تھے. اور ہمارے یہاں جی نواب وزیر الدولہ جو چونک کے تھے جی جی وہ مرید تھے سید احمد شہید کے. تو صحیح. جب وہ جنگ میں شکست ہو گئی جی تو وہ انہوں نے ان کو اپنے یہاں بلا لیا. ویسے گئے تھے خیرپور جی یہاں پیر پگارا کے پاس، جی لیکن شاید انگریزوں کی سیاست کا تقاضا تھا تو انہوں نے ٹونک کو بلا لیا جی کیونکہ وہ بھی ان کے شاگرد تھے، وہی مرید تھے. ٹونک ذرا کٹا ہوا سا علاقہ ہے. 22 راجستھان میں جو آج کل راجستھان جی کہلاتا جی ہے، جی جی پہلے راجپوتانہ کہلاتا تھا. جی اس راجپوتانہ میں 22 ریاستیں ہیں، جی جس میں 21 ہندوؤں کی ہیں اور ایک مسلمانوں کی. صحیح. جس وہ میں ایک مسلمانوں کی ٹونک ہے. اور بڑا مردم خیز تھا، بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے ادیب اور شاعر. تو وہاں وزیر الدولہ کا مذاق تھا کہ انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا تھا. تو یعنی تلوار چلانے والے بھی موجود تھے، تو علم کے اور شہزادے قلم بھی چلانے والے موجود تھے. موجود تھے. تو انہوں نے اپنی شاگردی کا یا حق ادا کرنے کے لیے انہیں ٹونک بلا لیا. جی لیکن وہ انگریزوں کی سیاست بظاہر یہ تھی کہ سندھ پہ انہیں قبضہ کرنا تھا، ہاں صحیح اور ہے. وہاں یہ عنصر موجود ہوتا اور حور ہوتے تو سندھ کو فتح کرنا مشکل ہو جاتا. تو ہم اس طرح ٹونک پہنچ گئے. اچھا، اگر میں آپ ساری قطع کلامی ہو رہی ہے ابھی، اگر بات کریں سید احمد شہید صاحب کی، تو آج کل جو حالات ہیں تو اس میں بعض لوگ ہیں کہ بھائی وہ ایک تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ جہاد کرنے کے لیے پختونستان کا انتخاب کیوں کیا انہوں نے، اور یہ جو یو پی وغیرہ میں وہاں جہاد کیوں نہیں شروع کیا. یہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں آج کل ہی نہیں چل رہی ہے، شروع سے چل رہی ہے. شروع سے چل رہی ہے. اور صورت یہ ہے کہ جب تحریکیں ناکام ہو جاتی ہیں جی ہاں، وہ تو وکٹری ہیز بین ایکلیمنٹ. وہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ شرعی تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہلے شرعی حکومت قائم کریں، پھر دوسری جگہ جی جی وہ پھر دنیا میں پھیلیں. جی جی مکے میں کیا ہوا جی کہ آپ کو مدینے کا سہارا لینا پڑا. جی صحیح ہے. مکے سے آپ کو مدینہ آنا پڑا. جب مدینہ میسر آ گیا تو پھر مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح کر کے دنیا آئے تھے آپ. جی تو وہی ان کے خیال میں تھا کہ صوبہ سرحد کا یہ علاقہ جنہوں نے دعوت بھی دی تھی کہ آ جائیے تو ہم، لیکن ایسے ہی نہیں 5 سال وہاں بیٹھے رہے، مطلب کوئی زبردستی تو نہیں. اور وہ علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا. ان کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، لیکن وہ بیچ میں سکھا گئے تو وہ انگریزوں کے بجائے سکھوں سے لڑائی ہو گئی جی اور اس میں شکست ہو گئی. اب کیونکہ وہ تحریک ناکام ہو گئی. ہاں، ایک خیال یہ بھی ہے کہ دور وہ تھا کہ جو معاہدہ امرتسر ہوا تھا 1908 کا، اس کے بعد سے انگریزوں نے تقسیم کر لیا تھا اور یہ پورا انہیں سکھوں کے فری ہینڈ دیا تھا. اسی لیے پشاور پہ سکھوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا. وہ پورا ان کے اقتدار میں تھا. تو اب وہ تحریک وہاں ناکام ہو گئی.
لیکن ان کے بچے کچے لوگ جیسے میرے پردادا وغیرہ جو تھے جی انہوں نے جان نمازیں سنبھالی، مسجدوں میں بیٹھے اور درس و تدریس شروع کر دی. صحیح. تو وہ بھی ایک مومنٹ تھی. وہ اگر جہادی اچھا بہار میں جو لوگ تھے جی جو اس تحریک کے بہار میں جو لوگ گئے وہ باقاعدہ اس وقت بھی جدوجہد کرتے ہیں. جی جو بے معنی تھی وہ کے رہ گئی تھی، جی لیکن وہ ان کو بڑی سزائیں ملی، کالے پانی کی سزا دی گئی. جی کیا جی ہوا کیا ہوا. بابور دریائے شور. ایک بڑا الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے، حالانکہ وہ یقین ہے کہ 100% غلط ہے یہ، کہ جو جہاد کے لیے جو سید رشید صاحب کے ساتھی گئے تھے وہاں انہوں نے زبردستی پختون عورتوں سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے پختون کے خلاف ہو گئے اور پختونوں نے سازش کیا. آپ نے یہ سنا ہے کبھی یہ قصہ؟ بہت دور کی تھوڑی ہے، وہ کچھ نہیں ہے. اب مثلاً آپ سید صاحب پہ ہی کہیے نا، انہوں نے زبردستی چترال میں شادی کر لی. پھر زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی جی. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں وہ زبردستی کرنے کے لیے نکلے. اب آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی کے مخالف ہیں تو اس کو کسی بھی الزام میں وہ کر دیں زبردستی. اور پختون اتنے نرم بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو. یہی میں بھی ان سے کہتا ہوں کہ یہ تو ان کی غیرت کے خلاف بات ہے. غیرت کے خلاف وہ پھر ان کو نکال باہر کرتے جی، ان کا ساتھ ہی نہیں دیتے. تو آپ کے پردادا ماشاءاللہ انہوں نے مسلح سنبھال لیا اور کیا کوئی کتابیں وغیرہ لکھی انہوں نے؟ نہیں، وہ کتابیں انہوں نے لکھی، صرف شاگرد بنائے اپنے. وہی ایک کمی رہی. لیکن وہ اور دادا اور والد؟ میرے دادا بھی علم دین کے عالم تھے، لیکن والد یہ انگریزی تعلیم میں آگے تھے تو وہ سرکاری ملازم ہو گئے تھے اور اچھا اسی سے ریٹائر ہوئے. آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے مجھے کہ ماشاءاللہ یہ 90 سال کی زندگی جو آپ نے گزاری ہے. میرا پورا خاندانی پس منظر جو ہے وہ مذہبی نوعیت کا ہے، اور میرے والد شاید پہلے آدمی تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور ہم یہ اردو وغیرہ کی طرف آ گئے. لیکن چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی تو کچھ اس کا بھی ذوق ہے کہ میں نے سوچا کہ کوئی کام ایسا بھی کریں جو دین سے متعلق ہو، لیکن عربی نہیں جانتے. تو مجھے آسان بات یہ معلوم ہوئی کہ مناقب صحابہ مرتب کر لوں، کیونکہ کتاب المناقب ہوتی ہے ہر حدیث کی کتاب میں. لیکن جیسے حضرت عمر کو اٹھائیں آپ تو ان کے دور نبوت میں کے اس میں مل جائیں گے حدیث میں، لیکن ان کے دور خلافت کو آپ کو تاریخ سے نکالنا پڑے. جی 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 جی. ٹونک میں بھی رہے آپ، کتنا عرصہ رہے وہاں پہ؟ ٹونک میں رہا میٹرک کرنے تک. میٹرک کرنے تک؟ میٹرک کرنے کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے بھوپال چلا گیا. اس زمانے میں ٹونک میں ایک انٹر کالج آرٹس تک ہوا. اچھا. میں سائنس لیے ہوئے تھے جی. اور راجپوتانے میں کہیں جانا ہمارے کلچر کو اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. یعنی بغیر ٹوپی کا لوٹا یا گھروں میں واش روم کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں تو ہندوؤں کی ایسی تھی نا سوائے ٹونک کے. تو وہ کلچر ٹونک والے کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے مسلم اسٹیٹ کا ہی رخ کیا. اب جو صاحب حیثیت ہوتے تھے وہ علی گڑھ جا کے پڑھتے تھے، لیکن جن کی حیثیت مقابلتاً کم تھی وہ اٹاوے چلے جاتے تھے، بھوپال چلے جاتے تھے. تو میرے والد نے اٹاوے میں پڑھا، میں نے بھوپال میں پڑھا. تو لیکن بھوپال میں بھی میں انٹر سائنس میں فیل ہو گیا، جس سے مجھے بڑا غرور تھا کہ میں تو بہت میتھمیٹکس میری بڑی اچھی ہے یہ ہے وہ. تو پھر میں نے چینج کیا اور اس کے بعد ساری سروس میں نے نوکری کر کے کی. میں نے انٹر کے بعد ملازمت بھی کرتا رہا اور پڑھتا بھی رہا یہاں تک کہ پی ایچ ڈی ہو گیا. اچھا، مجھے بڑی خوشی اس بات کی کیونکہ اتفاق سے انٹر سائنس میں بھی فیل ہو گیا تھا. ہر معقول آدمی فیل ہو جاتا. اور اس کے بعد صحیح معنوں میں نوکری کرتا رہا، پڑھتا رہا، اور آپ تو دوسری فیلڈ میں نکل گئے، میں لاء میں چلا گیا. تو میں نے بھی یہ زندگی میں سیکھا کہ آدمی جو ہے نا وہ آپ کمائی بھی پڑھتا ہے، باپ کمائی بھی نہیں پڑھتا ہے. نہیں، وہ سختی کے دن تھے. جی. یعنی میں
ایک ٹیوشن کرتا تھا 15 روپے کی، جی تو تنخواہ ملتی تھی 70 روپے، صحیح اور پیدل جاتے تھے کالج 6-4 میل، جی اور رات کی کلاسز ہوتی تھیں، وہ بھی 3 سال کی ہوتی تھی، 2 سال کا کورس 3 سال میں، تو 2 سال ضائع ہوئے میرے جی۔ یہ 3 سال میں کرنے تھے۔ تو جو آپ کا جو ادب کا شوق ہے ماشاءاللہ، خاکہ نگاری وغیرہ کرتے ہیں، یہ کہ ٹونک سے آ گیا تھا یا بھوپال میں جا کے لوگوں سے اتنا اس سرکل میں آپ نہیں، ٹونک میں بھی تھا وہ، لیکن چونکہ میں سائنس کا طالب علم تھا، تو ایک دن میرے والد نے کہا کہ یار تم سائنس پڑھتے ہو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بغل میں کسی کا دیوان رہتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو شعر و شاعری یا ادب سے دلچسپی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ نہیں، اور سائنس بھی اس کو نہیں روکتی تھی، جی بالکل، تو وہ ایک الگ سے شوق تھا، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ جی میں تو کیلکولس کی وجہ سے ہارا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیلکولس کیا چیز ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوتا ہے۔ جی جی جی، تو میں میتھمیٹکس میں، ورنہ میرا الجبرا ایسا تھا کہ جی اس پر کچھ ناز تھا کچھ۔ تو میں جاننا چاہتا کہ آپ کے ادبی ذوق کے اندر ٹونک، بھوپال، کراچی زیادہ کہاں سے یہ آپ کو جلا ملی؟ ٹونک چھوٹی سی جگہ تھی جی، اور وہاں ان کا اپنا ذوق تھا، جی اور مشاعرے ہو رہے ہیں، اور یہ کالجوں میں بھی، اسکولوں میں، تو وہاں لیکن میری عمر 15-16 سال کی ہوگی کہ میں نے ٹونک چھوڑ دیا، تو پھر اصل ذوق پیدا ہوا بھوپال میں۔ صحیح، اور بھوپال اس اعتبار سے بڑی اچھی جگہ تھی، ایک تو نواب حمید خان بڑا بیدار مرد حکمراں تھا، جی جی، دوسرے انہوں نے بھوپال کو آخر وقت تک ہندوستان میں مرج نہیں ہونے دیا، بہت آخر میں جا کے وہ مرج ہوا ہے، جی تو وہاں وہ ماحول، یعنی مشاعرے ہو رہے ہیں اور حمیدیہ کالج میں شاعر آ رہے ہیں، اس سے ہمارا ادبی ذوق اور پروان چڑھا۔ اور پھر لکھنے لکھانے کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے اساتذہ جو تھے وہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے، جی، ڈاکٹر گیان چند جین صاحب تھے۔ اب ہم اسی پہ اتراتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم یہ اتراتے ہیں کہ ہم تو گیان چند جین صاحب کے شاگرد ہیں۔ ایک بات بتاؤں کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑا اتراتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر یونس حسین صاحب کے شاگرد ہیں، یہ تو چلتا ہے نا پھر۔ ابو محمد صاحب کے شاگرد ہونا اب وہ بڑے اعزاز کی بات ہم سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں ان کے گھر پہ جانے لگا تھا، جبکہ ان کے گھر پہ جانا ممنوع تھا شاگرد لوگ، لیکن انہوں نے مجھے الاؤ کر رکھا تھا، اور اسی زمانے میں تنقیدی مضامین لکھنے کی عادت پڑی۔ صحیح، تو پھر دھیرے دھیرے یوں تو پاکستان میں بھی کافی لوگ آئے ٹونک سے، مشتاق یوسفی صاحب آئے، اسد محمد خان صاحب آئے، تو یہ جو حلقہ تھا اس میں سے کسی سے وہاں تو آپ کا رابطہ نہیں ہوگا؟ میں چھوٹا، یہ لوگ بڑے جی جی، عمر میں بڑے تھے کافی، اور یہاں آ کے لکھنے لکھانے کا شوق کب سے شروع آپ کو؟ میرے خیال سے انٹر سے ہی میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدا میں افسانے لکھے، اچھا، وہ متعدد افسانے لکھے، وہ اس زمانے میں جس طرح کے افسانے ہو سکتے تھے ویسے ہی۔ مطلب افسانے لکھنے کے بعد آپ اس کو چھپواتے تھے یا چھپاتے تھے؟ چھپواتے تھے، کہ بہت سے لوگ یہ جوانی میں افسانے لکھ کے چھپایا کرتے تھے۔ نہیں، اب چھپاتے ہیں کیونکہ نیا کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب لکھے تو اس زمانے کے مزاج کے مطابق وہ برے نہیں تھے، برے نہیں تھے۔ میں نے مولانا ماہر القادری صاحب کے افسانوں کو مجموعے دیکھے، جس طرح وہ ماشاءاللہ جتنے چٹپٹے افسانے تھے آج کل کے زیادہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ خیالات بدلتے ہیں۔ اسی سے لکھنا آیا۔ صحیح، اور جب ہم تنقید میں آئے تو صاحب کی اصلاحوں سے، اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر گیان چند کلاس میں اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اچھے وہ عالم تھے، جن کے پاس بیٹھنے سے علم منتقل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کلاس میں وہ پڑھائیں تو معلوم ہوتا تھا عام باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کلاس کا مزہ ان میں نہیں آتا تھا، صاحب میں آتا تھا کہ صاحب ایک مربوط انداز میں پڑھاتے اور یعنی ذہن کو گدگداتے تھے۔ جین صاحب کے پاس بیٹھنے سے علم آتا تھا، کلاس اٹینڈ کرنے سے تو، لیکن وہ بڑے عالم تھے۔ اور میرا خیال ہے ابھی ہم اس چیز کو یہاں پہ روکتے ہیں اور پھر اگلی قسم، پھر اگلی باتیں ہوگی، ٹھیک ہے؟